حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ اس دور کا انتہائی حیرت انگیز واقعہ تھا، کیونکہ اس واقعے کو آج کی تاریخ میں بھی لوگ سن کر حیران ہو جاتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ایک بہت بڑا امتحان آیا تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی۔ وہ ایسا معجزہ تھا کہ اس معجزے کو دیکھ کر نمرود کی بیٹی نے بھی ایمان قبول کر لیا۔ نمرود اس وقت کا انتہائی برا بادشاہ تھا جسے انتہائی تکبر تھا۔ وہ اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور لوگوں کو اپنے آگے زبردستی عبادت کرواتا تھا۔ اگر لوگ اس کی عبادت نہ کرتے تو وہ ان کو قتل کی دھمکی دے دیتا۔ آج میں آپ کے ساتھ ہی مکمل تفصیلات بیان کروں گی۔ آپ میرے واقعے کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اگر نئے ہیں تو میرے چینل گڈ آفٹر اسلام کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگر آپ کو اچھا لگا اور آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں تو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ میں آپ کے ساتھ اسٹارٹ کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ازر بت تراش تھے اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتوں کی پوجا کرنے سے نفرت تھی اور انہوں نے اپنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہر جگہ پھیلانا شروع کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور پھر آپ نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ نمرود اس وقت کا ایک ظالم ترین بادشاہ تھا جو ہر کسی پر اس قدر ظلم اور ستم کرتا تھا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور اپنے آپ کو خدا کہا تھا، اور وہ اپنے ملازموں سے اپنی عبادت کرواتا اور جس کو عبادت کی زبردستی کرتا اور اگر وہ انکار کرتے تو ان کو انتہائی سزا دیتا، ایسی سزا دیتا جو نہایت برداشت نہ کی جائے۔ اور اس نے اپنی سلطنت کو بھی جو خوراک دیتا وہ اس وجہ سے دیتا کہ میں خدا ہوں تو میں تمہیں دوں گا ورنہ تمہیں خوراک نہیں ملے گی۔ اس نے اپنی خوراک کو بھی لوگوں کو اس طرح تقسیم کر کے دیتا کہ لوگ ترستے، اور جب وہ لوگوں کو خوراک دیتا تو کہتا میں خدا ہوں اس لیے میں ہی خوراک دے سکتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے ہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا، اور نمرود یہ سن کر بہت زیادہ غصہ ہوا اور کہنے لگا میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ پھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے 2 قیدی بلوائے، ان میں سے ایک مظلوم قیدی کو قتل کر دیا اور ایک برے قیدی کو آزاد کر دیا، اور کہنے لگا دیکھو میں نے زندگی اور موت دونوں دے دی، اب بولو اب اس سے آگے کیا ہے ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی اس بات پر ہلکی سی مسکراہٹ دکھائی اور فرمایا اگر تو خدا ہے تو یہ ذرا بتا کہ میرا خدا سورج کو مشرق سے نکال سکتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود یہ بات سن کر بہت حیران ہو گیا اور تھوڑا سا ڈر گیا کہ جو ابراہیم کہہ رہا ہے اب میں یہ کیسے کروں۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کی سوچی اور اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ابراہیم کے لیے ایک ایسی آگ جلاؤ جو آسمان تک جاتی ہو اور بہت بھیانک آگ ہو۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کی دھمکی دی۔ نمرود کے سپاہیوں نے جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈالا تو اللہ تعالیٰ کا اوپر سے ارشاد آیا اے آگ ابراہیم پر فوراً ہی سلامتی والی ہو جا اور ٹھنڈی ہو جا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے ایسے حفاظت فرمائی اور ایسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا کہ بے شک سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ اکبر۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سچائی دیکھ کر نمرود کی بیٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ اس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوا تک نہیں، حالانکہ آگ انسان کو جلا کر راکھ کر سکتی ہے، پھر آخر کار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ نے چھوا تک کیوں نہیں۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ منظر دیکھ کر سوچا کہ میں بھی اس آگ میں چھلانگ ماروں۔ جب اس نے آگ میں چھلانگ مارنے کی سوچی تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ آخر کار اس آگ نے آپ کو چھوا کیوں نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی بیٹی سے کہا میں اپنے زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں، اور جس کی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جاتا ہے اسے آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ اس نے یہ بات سوچی اور اس نے بھی یہی پڑھا اور یہ پڑھ کر آگ میں چھلانگ ماری تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کو بھی کچھ نہیں ہوا اور اللہ نے اسے بھی محفوظ رکھا۔
جب یہ سارا واقعہ پیش آیا، جب نمرود کی بیٹی گھر واپس آئی تو اس نے یہ سارا واقعہ اپنے باپ نمرود کو بتایا۔ تو نمرود نے کہا تم دینی ابراہیم سے دور رہو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس کی بیٹی نے انکار کر دیا تو نمرود نے اپنی بیٹی کو سزا دینے کی سونپی، لیکن بیٹی نے ایمان قائم رکھا اور اپنے ایمان پر ڈٹی رہی۔ روایت کے مطابق نمرود کی بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں ہی اس کا نکاح ہوا۔ مگر یہ کسی اصل حدیث کی بات نہیں ہے، یہ ایک عام سی حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے، مگر جو اصل حقیقت ہے اسے اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ نمرود کی یہ بیٹی کا واقعہ بہت ہی ایمان فروش واقعہ ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ پر ایمان قبول کیا، اس لیے کیونکہ اس نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے چھوا بھی نہیں، اس نے صرف اتنی سی چیز دیکھ کر اپنے اللہ پر اسلام قبول کر لیا۔ لیکن نمرود کا کیا حال ہوا کیا آپ جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کے ذریعے، جو مچھر اس کے دماغ میں گیا اس کے ذریعے وہ تباہ ہوا۔ اور اگر کوئی مچھر دماغ میں چلا جائے تو آپ جانتے ہیں حالت کیا ہوتی ہے، انسان بالکل تباہ ہو جاتا ہے، اس کو کچھ کھانے کا دل نہیں کرتا، کچھ پینے کا دل نہیں کرتا۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی تباہی کی کہ وہ تباہی عبرتناک تباہی تھی۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ پہ سچی امید رکھے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ہمارے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑ درود السلام، ان کی آل اولاد پر۔ انہوں نے ہمیں ہمیشہ وہی تربیت دی ہے جو تربیت ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملائے، ہمیں شرک سے بچائے، ہمیں سچائی دکھائے، اصل چیز۔ اور اللہ تعالیٰ ہم جیسی امت سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک امت ایسی ہوگی جو مجھ پر بن دیکھے ایمان رکھے گی۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، ہمیں اپنے اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ اگر آپ کو واقعہ پسند ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔ خدا حافظ، اور بتائیے گا کہ میں اگلا واقعہ کون سا بناؤں۔